بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الطہور شطر الایمان۔ محترم مشاہدین کرام و سامعین کرام، ہمارے اسلامی تذکرہ چینل سے مختلف پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج کا پروگرام غسل سے تعلق رکھتا ہے۔ باقی صفائی کے لیے غسل ایک بہت اہم عمل ہے اور طویل عمل ہے اور بڑا عمل ہے۔ پاک ہونے کے لیے، چونکہ پاکی صفائی سے آدھا ایمان مل رہا ہے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، تو لہذا اس پر ہمیں اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جب اتنی بڑی نعمت ملنے والی ہے اور ہمارے ماحول کے اندر پاک اور ناپاک کا جو فلسفہ دیا گیا ہے، اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمانوں کو، ہم ایمان والوں کو ہمیشہ پاک و صاف رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صرف نماز کے وقت ہی نہیں، افطار کرتے وقت ہی نہیں، روزہ کھولنے کی افطار کرتے ہی وقت ہی نہیں، یا طواف کرتے وقت ہی نہیں، حج کے موقع پر ہم جاتے ہیں یا عمرہ بجا لانے کے لیے ہم اللہ کے گھر پہنچتے ہیں تو وہاں طواف کرنا ہو تو باقاعدہ وضو کرنا ہوگا۔ مسجد میں داخل ہونا تو باوضو جانا ہوگا یا تیمم کے طور پر ہم تیار ہو کر جانا ہوگا۔ لہذا اب میں کہہ رہا تھا کہ غسل، پاکی صفائی حاصل کرنے کے لیے غسل بھی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ غور کریے، دونوں پر غسل لازم آتے ہیں۔ دو غسل مرد کے لیے لازم آتے ہیں، مرد کے لیے دو غسل لازم ہوتے ہیں، فرض ہو جاتے ہیں، اور عورت پر 3 غسل لازم آتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں میں تقسیم کر کے بتاتا ہوں۔ مرد پر 1 غسل، بچہ جب جو ہے بچپن سے نوجوانی کے حد کو لگ جاتا ہے، نوجوانی کے عمر پر آ جاتا ہے، تو وہ فطرتاً جو ہے اس سے عضو یا تناسل سے ایک مادہ خارج ہوتا ہے جس کو منی کہتے ہیں، اور اس خارج ہونے والے اس فعل کو احتلام کہا گیا ہے۔ احتلام ہو جانے سے مردوے کو تو اس پر غسل لازم آ جاتا ہے۔ اسی طرح عورت سے نسبت کرتا، عورت سے صحبت کرتا ہے مردوہ، اس کو، اس فعل کو جنابت والا فعل کہا گیا ہے۔ تو احتلام سے اور جنابت سے مردوے پر 2 غسل واجب ہو جاتے ہیں، 2 غسل فرض ہو جاتے ہیں۔ اب عورت کی طرف آئیے، عورت پر 3 غسل لازم آتے ہیں، 3 فعلوں کی وجہ سے لازم آتے ہیں۔ ایک ہے حیض، عورت بچی جو ہے بچپن سے جوانی کے عالم کو لگ جاتی ہے، تو وہاں سے اس کے عضو خاص سے ایک مادہ خارج ہوتا ہے جس کو خون کہتے ہیں، اور اس کو شریعت کی زبان میں حیض والا عمل کہا گیا ہے۔ خود بخود فطرتاً جو ہے حیض ہو جاتا ہے تو عورت بچی ناپاک ہو جاتی ہے، تو اس پر 1 غسل حیض کی وجہ سے لازم ہوتا ہے۔ دوسرا، شادی ہونے کے بعد مردوے سے صحبت کرتی ہے تو اس کو بھی جو ہے جنابت والا فعل کہا گیا ہے، اس سے غسل لازم آتا ہے دوسرا۔ اور تیسرا غسل، عورت کو 3 غسل ہوتے ہیں، مردوے کو 2 ہے، عورت کو 1 زائد غسل آ گیا، یعنی تیسرا غسل ہے نفاس والا غسل، یعنی اولاد تولد ہوتی ہے، زچگی ہوتی ہے عورت کی، تو اس کے لیے ایک مدت مقرر ہے،
40 दिन के करीब या 40 दिन या उससे कुछ कम व बेश वाले दिन आ जाते हैं, जिसको निफास के दिन कहा गया, ज़चकी के दिन कहा गया है, निफास की मुद्दत कहा गया है। तो ये मुद्दत में वो नापाक हो जाती है, उस मुद्दत में पूरी तरह से इबादत से बाहर रहती है, इबादत से बाहर रहती है और उसको रहना चाहिए। निफास की मुद्दत पूरी होने के बाद उसको गुस्ल करना लाजिम हो जाता है, उसको गुस्ल करना लाजिम हो जाता है। तो इस तरह से मर्दबे पर 2 गुस्ल लाजिम है, एक एहतलाम का गुस्ल और दूसरा जनाबत का गुस्ल। औरत को 3 गुस्ल लाजिम आते हैं, एक हैज़ का गुस्ल जो हर माह जो है ये अय्याम उसके लिए आते हैं, और जनाबत का गुस्ल शौहर से मिलने की सूरत में जनाबत का गुस्ल लाजिम आता है। ज़चकी की सूरत में तीसरा गुस्ल औरत पर लाजिम आता है। इस तरह गुस्ल से फरागत पाने के बाद मर्दबा भी पाक हो जाता है और औरत भी पाक हो जाती है। और फिर वक्तन फवक्तन जब ज़रूरत महसूस होती है, गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है, पसीना निकलता है, बू फैलती है किसी और वजह से, तो वो गुस्ल करते हैं। लिहाजा ये फ़र्ज़ गुस्ल हो गए। दीगर गुस्ल वो वाजिब वाले गुस्ल भी हैं और सुन्नत वाले गुस्ल भी हैं। तो इस तरह से सुन्नत वाले गुस्ल से भी पाक व साफ़ हो जाते हैं, वाजिब वाले गुस्ल से भी पाक व साफ़ हो जाते हैं, और फ़र्ज़ वाले गुस्ल से तो लाजिमन पाक होना पड़ेगा, लाजिमी तौर पर। अगर गफलत बरतेंगे तो लिहाजा फिर वबाल जान बन जाएगी। जब तक हम जनाबत का गुस्ल नहीं करते घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, हैज़ का गुस्ल नहीं करते घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, एहतलाम का गुस्ल नहीं करते घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये शरीयत की तरफ से, शरीयत एक हमारा इस्लामी क़ानून है, उस क़ानून के अंदर ये तमाम बातें तफसील से बताई गई। उसका मुतालिया करते रहें, इंशाअल्लाह सारे मालूमात, शरीयत के मालूमात, ये जो है गुस्ल के मालूमात, तयम्मुम के मालूमात, वज़ू के मालूमात, इबादत के मालूमात, जैसे कि नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, ये तमाम मालूमात हर मुसलमान को लाजिम है। ये छोटी सी किताबें हैं, जैसे सिरातुल इस्लाम, सिरातुल नजात कहते हैं, जो 64 सफ़े वाला एक रिसाला है। और थोड़ी सी ज़ख़ीम एक दूसरी किताब है जिसको रुकनुद्दीन कहते हैं, और एक तीसरी किताब है अहले खिदमात शरिया जामिया निज़ामिया की। तो ये तीनों किताबें हम अपने पास रखें और इसका मुतालिया करते रहें, तो लिहाजा मालूमात हासिल हो जाते हैं। और हमारे जैसे शरीफ प्रोग्राम जो पेश किए जाते हैं वीडियोस के ज़रिए, ये प्रोग्राम भी आप मुशाहिदा करते रहेंगे, देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो इससे भी जो है हमें मालूमात हासिल हो जाते हैं। तो लिहाजा इन अफ़आल के अंदर फ़राइज़ और वाजिबात, आज गुस्ल का प्रोग्राम दिया जा रहा है, तो लिहाजा इसके अंदर भी जो है 3 फ़राइज़ लाजिमी आते हैं, वाजिब अफ़आल और फिर सुन्नत वाले अमल के अलावा फ़राइज़ वाले गुस्ल हैं। गुस्ल के फ़राइज़ जो हैं वो बहुत ही अहम हैं, उसके बग़ैर गुस्ल नहीं हो सकता, गुस्ल नामुकम्मल रहेगा। हालांकि आप बाल्टियों पानी जिस्म पर बहा लेंगे, बहुत सारा पानी बहा लेंगे और इस्तेमाल करेंगे साबुन का या शैम्पूस का या दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये शैम्पूस और केमिकल की बात आ रही है, तो मैं एक इशारा देते चलूँ कि इसमें ये देखें कि इसमें जो है शरीयत की तरफ से कुछ ममानियत आई है। शैम्पूस के अंदर अल्कोहल का इस्तेमाल हुआ है क्या, ये देखना चाहिए। साबुन के अंदर अल्कोहल इस्तेमाल हुआ है, चूँकि अल्कोहल शरीयत के अंदर ममनू करार दिया गया है, अल्कोहल हराम कहा गया है अल्कोहल की मादियत को, लिहाजा ये है तो वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इस तरह गुस्ल के अंदर 3 फ़राइज़ रखे गए, एक है कुल्ली करना, दूसरा है नाक में पानी लेना, तीसरा है पूरा जिस्म तमाम तर करना, जिस्म तमाम गीला करना, पानी से धो लेना। अब इसकी तरतीब है, जो ऐसे ही बगेटों बाल्टियों पानी डाल लिए तो गुस्ल पूरा नहीं होता और हम गुस्ल से बाहर नहीं आते। उसका तरीक़ा है, जब हम गुस्ल करने के लिए बाथरूम या वाशरूम कहते हैं,
تو لہٰذا وہاں چلے جائیں، بند کر لیں، ایک پاک اور صاف کپڑا باندھ لیں جو سطر کے اندر ہمارے پاس آ جاتا ہے، چاہے وہ مردوی کی سطر ہو تو اس حساب سے، عورت کی سطر ہے تو اس حساب سے بدن کو کپڑے سے ڈھانپ لیں، اور اس کے بعد کسی نیچے کے مقام پر بیٹھے ہم، اور پھر پانی کی بالٹی یا برتن تھوڑا سا اونچے مقام پر رہے تاکہ ہمارے جسم سے اڑنے والے چھینٹے، ہمارے ناپاک جسم سے جو چھینٹے اڑتے رہتے ہیں وہ ہمارے پاک اور صاف پانی کی بالٹی میں نہ پڑنے پائیں، اس لیے اس کو اونچائی میں رکھنا چاہیے، اس کو اونچائی میں رکھنا چاہیے۔ تو لہذا جب ہم غسل کرنے کے لیے پوری طور پر جو ہے ہم بیٹھ جائیں گے تو اب جو ہے غسل شروع کریں گے۔ میں سرسری طور پر طریقہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے پنجے دھو لیں، ہاتھ دھو لیں اچھی طرح سے۔ اس کے بعد ہمارے جسم کو کہیں گندگی لگی ہے، ہمارے جسم کا کوئی حصہ ناپاک ہو گیا ہے، سمجھے، چاہے وہ مردوے کو احتلام کے اندر ہو یا جنابت کے اندر ہو، عورت کو حیض کے دوران میں ہو یا جنابت کے معاملے میں ہو یا نفاس کے معاملے میں ہو، بدن پر کہیں ناپاک چیز خون ہے یا کوئی اور مادہ ہے، منی وغیرہ جسے کہتے ہیں مردوں سے خارج ہوتی ہے، وہ کہیں لگا ہوا ہے تو وہ حصے کو پوری طرح سے دھو لیں، اچھی طرح سے پانی سے دھو لیں۔ اس کے بعد وضو کر لیں، کوئی دعا پڑھے بغیر ہم اپنے دل کے اندر ارادہ کر لیں، چونکہ ہم ابھی ناپاک ہیں، ناپاک حالت میں، ناپاک صورت میں کوئی دعا، کوئی نیت، کوئی کلمہ نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ ہم پاک نہ ہو جائیں۔ وضو کر لیں گے، اس کے بعد دل میں ہم نیت کر لیں گے، ان اغتسل لرفع الحدث، ان اغتسل لرفع الحدث، یہ جو ہے اندر ہی دل کے اندر کہہ لیں، ابھی ناپاکی کی حالت۔ ہم یہ فرائض والے غسل نکال رہے ہیں، اب سنت والا کوئی غسل نکالتے ہیں، یعنی ہم جو ہے پاک و صاف رہتے ہیں۔ اب جیسا کہ جمعہ کا روز آتا ہے، عید المومنین کہتے ہیں، اس روز غسل کرنا سنت ہے، حالانکہ ہم پاک و صاف رہتے ہیں۔ وہ غسل کرتے وقت پر ہم ابتدا سے ہی دعا کرتے ہوئے، دعا پڑھتے ہوئے، نیت کرتے ہوئے ہم غسل شروع کریں۔ تو اب ہم جسم جو ہمارا اپنا پاک کر لیے، اس کے بعد جو ہے وضو کر لیے۔ وضو کرنے کے بعد آپ جو ہے اس کے بعد غسل شروع کریں۔ پہلے 3 بار اچھی طرح کلی کریں، پانی کو اندر، ہونٹوں کے اندر، گالوں کے درمیان ہمارا پانی جو ہے ہم جو کلی کے اندر لیتے ہیں وہ اندر گھومتا رہے، اس کے بعد تھوک دیں۔ تو 3 مرتبے کلی کریں، 3 مرتبے غرارہ کریں، حالانکہ غرارہ فرض نہیں ہے، لیکن اچھی طرح ہمارے گالوں کے بیچ میں، منہ کے اندر جو کچھ بھی رطوبت یا کوئی اور چیز رہ جاتی ہے تو وہ نکل جائے، اسی لیے غرارہ کرنا ہے۔ اس کے بعد ناک میں پانی لیں، 3 بار پانی لیں، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے ناک صاف کر لیں اچھی طرح سے۔ ناک میں پانی نہیں لانا لازمی ہے۔ چند لوگ گھبراتے ہیں کہ ناک میں پانی کھینچیں گے تو دماغ تک پانی چلے جاتا ہے تو خطرہ محسوس کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے فضل سے پانی کھینچیں آپ ناک میں، اگر اتنا آپ کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو بالکل قریب لے جا کر پانی اندر لیں، اور فوراً جو ہے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے ناک کے بانس کو پھیر لیں تاکہ وہاں پانی پہنچے اور وہ حصہ گیلا ہو جائے، کچا ہو جائے۔ یہ بھی 3 بار کرنا ہے، ناک میں پانی لینے کا عمل۔ اس کے بعد ہم پورے جسم کو تر کرنا، تیسرا فرض ہے غسل کا، جسم کو تر کرنا ہے، بدن کو تر کرنا کہتے ہیں۔ تو سیدھے کاندھے پر پہلا جگ پانی یا لوٹا پانی، دوسرا جگ یا لوٹا پانی، اور تیسری بار بھی جو ہے لوٹا یا جگ کا پانی اچھی طرح سے کاندھے پر ڈال لیں۔ پھر سیدھے کندھے کے بعد بائیں کندھے پر 3 بار پانی ڈال لیں۔ اس کے بعد آخر میں تیسری بار سر پر جو ہے تالو پر 3 بار پانی جو ہے اچھی طرح سے ڈالیں، جگ سے یا مگ سے یا لوٹے سے پانی ڈالیں، اور دیکھیں کہ ہمارے جسم کے ہر حصے تک، بلکہ جہاں تک ہمارے بال اگے ہوئے ہمارے جسم پر، وہاں تک بھی ان کی جڑوں تک پانی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے دیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر بال برابر بھی جو ہے سوکھا رہ گیا، کوئی حصہ چاہے وضو کے اندر ہو چاہے غسل کے اندر ہو، بال برابر بھی کہیں سوکھا ہے، بالخصوص فرض جو فعل ہیں اس کے اندر انجام دینے کے، ان فرض فعلوں کے اندر ذرا سی بھی غفلت ہوگی تو غسل نہیں ہوتا، وضو نہیں ہوتا، وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں پڑھ سکتے، غسل نہیں ہوا تو نہ مسجد جا سکتے ہیں،
نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ عبادتیں کر سکتے ہیں، نہ تلاوت قرآن پاک پکڑ کے کر سکتے ہیں، نہ روزہ رہ سکتے ہیں. غسل کے اندر مکمل طور پر غسل ہونا چاہیے. یہ دیکھیں کہ فرض عمل ہم سے پورے، جیسا کہ کلی کرنا، ناک میں پانی لینا اور جسم تمام تر کرنا، یہ 3 باتوں پر شریعت بہت ہی زور لگا رہی ہے. تو دیکھیں کہ ہمارے جسم کے ہر حصے تک پانی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے، اور گیلا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یہ دیکھنا ہوگا. ہاں مکمل طور پر آپ کو اطمینان ہو گیا تو جب جو ہے ہمارا آپ کا غسل والا عمل اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا، پورا ہوا، ہم اب جو ہے پوری طرح پاک و صاف ہو گئے. تو لہذا اب ایک بات میں بیچ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ ناپاک ہیں، اس وقت پر جو ہے نا کوئی نیت، کوئی دعا، کوئی کلمہ نہیں پڑھ سکتے. جب جو ہے آپ بدن پر آخر میں 3 مرتبہ پانی بہا لیتے ہیں، دونوں کندھوں پر اور سر پر، بہتر ہو سکتا ہے کہ اس وقت پر نیت اور دعا پڑھ کر پھر وہی عمل کو دہرا لیں کہ کلی کر لیں، غرارہ کر لیں 3 بار ناک میں پانی لیں اور دونوں کندھوں پر اور سر پر جو ہے 3 بار پانی بہائیں، تو سونے پہ سہاگا ہوگا کہ آپ مکمل طور پر غسل سے فارغ ہو گئے. دعا بھی پڑھ لیے، انا اغتسل لرفع الحدث کی یہ دعا بھی نیت بھی پڑھ لیے. تو اب جو ہے ہمارا وضو اور غسل یہ مکمل ہوا. لہذا پاکی آدھا ایمان ہے، حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے آئی، تو اس کے پیش نظر ہم یہ کام انجام دینے ہوں گے. الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. ایمان بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے فضل سے. اللہ تعالیٰ ایمان کی نعمت کی بدولت ہم کو نجات دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان جیسی نعمت سے ہم کو آزماتا ہے اور ہم کو کامیاب پا کر ہمیں جنت مقام ہمارا بنا دیتا ہے. تو وضو یا تیمم اور غسل کے ذریعے ہم پاک و صاف ہو گئے. الحمدللہ ہمارے پاس آدھا ایمان محفوظ ہوگا. باقی باطنی طہارت کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، ورد درود کے ذریعے، دیگر تسبیحات پڑھنے کے ذریعے، دیگر نیک اعمال جیسے کہ خیرات ہیں، صدقات ہیں، زکوٰۃ ہیں، ان تمام نیک اعمالوں کے ذریعے بقیہ آدھا ایمان اللہ کے فضل و کرم سے مل جاتا ہے. تو مکمل ایمان والے ہو گئے. تو شاید مشاہدین کرام اور سامعین کرام، آپ نے تفصیل سے سن لیا ہے. الحمدللہ آپ ذہن نشیں کر لیے ہوں گے. جب بھی جو ہے وضو کا معاملہ آیا، تیمم کا معاملہ آیا اور غسل کا معاملہ آیا تو مکمل طور پر ان افعال کو ادا کرنے کی کوشش کریں. وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا.